ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ صدق اللہ العظیم۔ سفر کے آداب سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے، جس کے حوالے سے آج چوتھا درس ہے۔ سفر کے اندر جب ہم نے سفر کا آغاز کرنا ہے، اس سے پہلے تو سفر کے آغاز سے سفر شروع کرنے سے پہلے کے جو احکام تھے وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ جب آپ سفر کا ارادہ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ جمعرات کے دن سفر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ موجود ہے کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے، اور اگر جمعرات والے دن سفر کرنا بھی ہے تو اس کا وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بتایا ہے کہ آپ فجر کے وقت میں یا فجر سے کچھ پہلے سفر کرنا پسند کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے دعا بھی کی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح والے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ اگر ہم سفر کا آغاز فجر کے وقت نماز پڑھ کے یا نماز سے کچھ پہلے اور نماز رستے میں پڑھنے کا اہتمام کر لیں، نماز چھوڑنے کی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کریں کہ فجر کے وقت میں، صبح کے وقت میں ہم سفر کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر جمعرات کا دن بھی ہو تو یہ پیغمبر کائنات علیہ السلام کی ایک اور سنت پہ عمل کرنے کا ہمیں موقع مل جائے گا۔ اب اس کے بعد ہمارا دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ سفر کے حوالے سے کون کون سی دعائیں ہیں، اور یہ بات یاد رکھو، دعا مومن کے لیے ایک بہت بڑا قلعہ ہے جو مومن کو ہر شر سے، ہر آفت سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے بچا کے محفوظ کر کے رکھتی ہے۔ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، ہم دعاؤں سے کیوں اتنا گھبراتے ہیں، یاد نہیں کرتے، اگر یاد ہے تو پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، اس کے حوالے سے ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ ہم دعائیں پڑھ لیں۔ یقیناً دعائیں، اور ایک اللہ کے بندے نے کتاب لکھی، سعودی عربیہ کے رہنے والا، عربی زبان میں کتاب لکھی، کتاب کا نام بھی بڑا کمال کا رکھا، اور پوری کی پوری کتاب دعاؤں سے متعلق ہے۔ صلاح الیقظان لطرد الشیطان، بیدار لوگوں کا صلاح، جو دعائیں پڑھنے والے ہیں نا، دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بیدار لوگ ہیں۔ یہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا اخبارات میں، سوشل میڈیا میں اور ٹی وی چینلز پہ آیا، موٹر وے پر ایک حادثہ ہوا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا کار کا۔ آپ یقین جانیں اس کی تصویریں میں نے دیکھی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، پوری کی پوری گاڑی انجن تک برباد ہو چکا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، اور اس کے اندر 2 مرد، ایک عورت اور ایک بچہ، اور چاروں کے چاروں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ اصل میں وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں سفر کے لیے دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، دوران سفر بھی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے یہ دعائیں سکھائی ہیں،
اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کر لیں، یقین جانیں اللہ تعالیٰ اتنی برکات عطا فرمائے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جو اللہ کے بندے ہیں نا وہ خود بھی ان باتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت بھی یہ کرتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میرے دوست لاہور کے رہنے والے، تو یہاں اس علاقے میں ان کے کچھ عزیز رہتے تھے، ان کے پاس آئے، جب یہاں سے واپس جا رہے تھے نا تو ابھی چونیا سے پہلے ہی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، بچے ساتھ تھے۔ اب ان کا بیٹا کہنے لگا میں نے جب ان سے پوچھا نا فون کر کے بھئی آپ خیریت سے پہنچ گئے تھے، تو مجھے بتا رہے تھے پھر چھوٹا بیٹا تقریباً ان کا 3.5-4 سال کا تھا، کہنے لگا ابو مجھے لگتا ہے جو ٹائر پنکچر ہوا ہے نا آپ نے سفر کی دعا نہیں پڑھی۔ اللہ، بچوں کو بھی یہ تربیت دی جائے، ان کے دل میں بھی یہ تصور بٹھایا جائے کہ آپ کی حفاظت، آپ کی سہولیات، آپ کو شر سے بچانا، تکلیف پریشانی سے محفوظ کرنا، اس کے لیے سب سے بڑی چیز دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب آپ نے گھر سے روانہ ہونا ہے نا، اب گھر سے نکلنے لگے ہیں، کچھ دعائیں آپ کی ذمہ ہیں اور کچھ آپ کے گھر والوں کے ذمہ ہیں۔ آپ کے ذمہ کیا دعا ہے؟ آپ نے گھر والوں کو یہ دعا دینی ہے، استودع اللہ الذی استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ میں آپ سب کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، آپ سب کو اس کائنات کے رب کی امانت میں دے کے جا رہا ہوں جو اپنی امانتوں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ اور گھر والے آپ کو دعا دیں، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم اعمالک۔ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں آپ کو بھی، آپ کے اعمال کو بھی، اور آپ کی امانت کو بھی ہم آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ کتنی کمال کی دعا ہے، اللہ کے سپرد کرتے ہیں آپ کو۔ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول انی ارید سفر، میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے صحابی کو دعا دی، اوصیک بتقوی زودک اللہ التقوی، میرے صحابی اللہ تجھے سفر کے اندر تقوی کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بڑی کمال کی دعا ہے۔ سفر کے دوران اگر انسان کو تقوی کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ وہ بندہ اپنی خلوتوں میں، اپنی تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کو اللہ سفر کے اندر تقوی کی توفیق دے دے۔ میں آگے بتاؤں گا چل کے انشاءاللہ کہ سفر کے اندر تقوی کا فائدہ کیا ہے اور سفر کے اندر تقوی کا تقاضا کیا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا زودک اللہ التقوی، اللہ آپ کو سفر کے دوران تقوی کی توفیق عطا فرما دیں۔ صحابی نے کہا زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے کچھ اور بھی دعائیں دے، کچھ اور بھی نصیحت فرمائیں۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ، میرے صحابی تو جہاں بھی چلا جائے، جہاں بھی چلا جائے، کائنات کا خالق و مالک تیرے لیے خیر کو آسان فرما دے۔ اب خیر سے مراد انسان کے مقاصد بھی ہیں، جس مقصد کے لیے انسان سفر کرنا چاہتا ہے، اور خیر سے مراد مال بھی ہے، اللہ تیرے لیے مال کو آسان فرما دے۔ ابن حبان کی روایت ہے، ایک اور صحابی سفر کرنا چاہتے ہیں، پیغمبر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے کہا اللہ کے رسول میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، اوصیک بتقوی اللہ والتکبیر علی کل شرف، اے میرے صحابی میں تمہیں 2 نصیحتیں کرتا ہوں۔ ایک نصیحت یہ کرتا ہوں کہ سفر کے دوران کبھی تقوی کا دامن نہ چھوڑ دینا، سفر کے دوران اللہ سے ڈرتے رہنا، رب کا ڈر، اللہ کا خوف، اس کی رحمت کی امید، گناہوں سے بچنے کا جذبہ، نیکی میں مسابقت کا شوق، تڑپ اور تمنا، یہ ہمیشہ تمہارے دل میں رہے۔ سفر جتنے دن کا کرو، جتنا لمبا کرو، اور قیام جتنا کرو، اس سارے عمل کے دوران
تمہارے دل سے تقوی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری تمہیں نصیحت کرتا ہوں، جب کسی اونچی جگہ پہ چڑھو، کسی پہاڑ کی طرف چڑھ رہے ہو، کسی اونچائی کی طرف تمہارا سفر شروع ہوتا ہے، تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا، میں تمہیں اس کی بھی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کے نا جانے لگے، دروازے تک پہنچے، آمینہ کے لال نے ایک دعا فرما دی، اللہم ازوی لہ الارض، اللہم ازوی لہ الارض وہون علیہ السفر۔ یہ دعائیں ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ ہمارا بیٹا سفر پہ جا رہا ہے، ہمارے گھر والے سفر پہ جا رہے ہیں، ہمارا باپ سفر پہ جا رہا ہے، ہمارا دوست سفر پہ جا رہا ہے، ہم بھی ان کو اس طرح کی دعائیں دے کے روانہ کیا کریں۔ آمینہ کے لال نے ایک بڑی کمال کی دعا کی، اللہم ازوی لہ الارض وہون علیہ السفر۔ اے میرے اللہ، زمین تو تیرے اختیار میں ہے، یہ زمین تو نے بنائی ہے، اللہ اپنے اس بندے کے لیے زمین کو لپیٹ دے۔ کیا مطلب؟ اس کے سفر کو تھوڑا کر دے۔ بظاہر تو نظر آتا ہے 1000 کلومیٹر ہے، لیکن خالق و مالک تو چاہتا ہے، تو اختیارات کا مالک ہے، اگر تو چاہے اس زمین کو لپیٹ کے سفر اس کا تھوڑا کر دے۔ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ، اللہ میرے صحابی پہ سفر کو آسان کر دینا۔ سفر کی مشکلات ہوتی ہیں۔ اب جب سفر کے لیے آپ گھر سے نکل پڑے تو گھر سے نکلتے ہوئے بھی ایک دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کو یاد کیجئے۔ آپ کا قدم جیسے گھر سے باہر نکلے، آٹومیٹکلی طور پہ آپ کی زبان پہ یہ دعا آ جانی چاہیے، اور یہ دعا اپنے رب کے سامنے التجا کے انداز میں پڑھا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کا فائدہ پتہ کیا ہے؟ بڑا کمال کا فائدہ ہے۔ جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، اللہ اکبر، تو پھر شیطان جو انسان کو سفر میں تنگ کرنے والا، پریشان کرنے والا ہے، انسان پر حملے کرنے والا ہے، انسان کے ایمان کو برباد کرنے والا ہے، وہ شیطان خود اپنی زبان سے کہتا ہے، وقیتا وکفیتا وہدیتا۔ وہ 3 باتیں کرتا ہے۔ پہلی بات کیا کرتا ہے؟ کہتا تو نے اللہ کے بندے، تو نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی ہے نا، وقیتا، ہر قسم کے شر سے، نقصان سے، آفت سے، بیماری سے، دکھ رنج اور تکلیف سے اللہ نے تجھے محفوظ فرما لیا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے جب تو نے یہ دعا پڑھی، وَكُفِيتَ، اور جس مقصد کے لیے تو نکلا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے، تیرا قدم تو ابھی گھر سے باہر نکلتا ہے نا، میں تجھے گارنٹی سے کہتا ہوں تیرا کام اللہ نے کر دیا ہے، تیرا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جس کام کے لیے نکلا ہے وہ کام لازماً پورا ہو کے رہے گا۔ وہدیتا، اور رستے میں تو کہیں رستہ بھول نہ جائے، یہ دعا پڑھنے سے اللہ نے تجھے رستوں کی ہدایت عطا فرما دی ہے، تجھے رہنمائی کر دی ہے، آخرت کے رستے کی بھی، دنیا کے رستے کی بھی۔ ہم یہ دعائیں پڑھتے نہیں ہیں۔ اب جب انسان گھر سے نکلا ہے، اپنی سواری پر بیٹھا ہے، تو سواری پر بیٹھنے کی بھی دعائیں ہیں۔ یہ سواری کائنات کے خالق و مالک نے ہمیں بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، بہت کمال کی نعمت ہے۔ والمرکب الحری، جس بندے کے پاس آرام دہ سواری ہے، اچھی سواری موجود ہے، وہ سمجھ لے کہ اس انسان کو اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرما دی ہے۔ اب جب سفاری پہ بیٹھے ہیں نا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی کی روایت ہے، ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے سامنے ان کی سواری لائی گئی، اپنی سواری کے اوپر بیٹھے تو کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 3 بار یہ کہا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں سبحانک لا الہ الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحانک فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھی، ثم کبر ثلاثا، پھر 3 بار کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اس کے بعد تھوڑا سا مسکرائے
تو دوستوں نے سوال کر لیا اے علی آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سناتو، جیسے سواری پر بیٹھ کے میں نے یہ دعائیں پڑھی ہیں نا اور میں مسکرایا ہوں، میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا، آپ نے بھی اپنی سواری پر بیٹھ کے یہ دعائیں پڑھی تھی، آپ بھی ایسے مسکرائے تھے۔ اور دوسری حدیث کے مطابق ہمیں یہ بھی ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے یہ ملتا ہے، اللہ کے پیغمبر جب سواری پر بیٹھتے 3 بار کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر نبی رحمت علیہ السلام سے یہ دعا بھی ثابت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحانک فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر آپ 3 بار پڑھتے سبحان اللہ، 3 بار پڑھتے الحمدللہ، 3 بار پڑھتے اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر آپ سفر کی وہ جو تفصیلی دعا ہے آپ وہ پڑھا کرتے۔ ہمیں بھی وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، ٹائم نکالو، وقت دو، ان چیزوں کو اہمیت دو۔ سفر میں نکلیں گے، یقین جانے سفر کی جو برکات آپ کو ملیں گی، آرام اور سکون ملے گا، اس کا تصور آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ جب دعائیں پڑھیں گے پھر کمال دیکھنا انشاءاللہ، لیکن کائنات کے رب پہ یقین کامل ہو۔ میں آخری طور پہ یہ دعا بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اسألک فی سفری ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللهم هون علي السفر واطو عني بعدا اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل۔ یہ دعا اتنی کمال کی ہے، اس کا اصل مفہوم جو ہے نا وہ انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا۔ اس کا مفہوم بڑا کمال کا ہے۔ اگر انسان یہ دعا پڑھ لے تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں سفر کی تمام صعوبتوں سے، تمام مشکلات سے، تمام پریشانیوں سے، تمام قسم کے نقصانات سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اور جس مقصد کے لیے نکلا ہے نا اللہ اس مقصد کو بھی پورا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو اللہ ختم فرمائے، ملک کے حالات پہ اللہ رحم فرمائے، اور ملت اسلامیہ کے حالات پہ اللہ رحم فرمائے۔ جو کشمیر کے، فلسطین کے، شام کے مظلوم مسلمان ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ ملت اسلامیہ کا بول بالا کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔